ایئر لائن میں آ رہا تھا تو ایئر ہوسٹس نے مجھے ایک پرچہ تھما دیا. مجھے نہیں پتا تھا اس میں شراب کی مختلف قسمیں لکھی ہوئی ہیں. میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمارے ساتھ جو تھے انہوں نے کونی ماری, انہوں نے بولا یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے. میں نے کیوں بھائی کیا ہے اس میں؟ کہہ رہے ہیں یہ وسکی اور پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اس میں. تو دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, کتنی ساری قسمیں تھیں اس میں شراب کی. اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی قسم کا بھی نام نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارا کیا لینا دینا شراب سے؟ تو وجہ کیا ہے, ہمارا کیوں شراب سے لینا دینا نہیں ہے بھائی؟ ساری دنیا پیتی ہے, جہازوں میں ملتی ہے, اور پتہ نہیں 20 قسم کی شرابیں ہیں دنیا میں. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی نہیں پیتے ہوگے. پیتے ہوتے تو یہاں نہ آتے. تو کیا وجہ ہے یار کہ دنیا میں صرف مسلم ہی ایسے ہیں جو بڑی تعداد میں شراب سے اجتناب کرتے ہیں, ایوائڈ کرتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں اوور آل پوری دنیا میں اگر دیکھی جائیں, پوری دنیا میں سروے کیا جائے تو مسلم میں سب سے زیادہ ملیں گی آپ کو. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں پوری دنیا میں کون سے مذہب کے لوگ ہیں جن میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے, تو بغیر تحقیق کے آپ جواب دے سکتے ہو کہ مسلمان. میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان پیتے نہیں ہیں, لیکن سب سے کم ریشو شراب کا کس قوم میں ہے؟ جواب چاہیے بھائی مجھے. غلط جواب دیا تو اچھا نہیں ہوگا. ہمارے تھوڑے پھر بات سے بات نکلتی ہے, ٹاپک چھڑ جاؤں گا میں. آپ شراب پیتے ہیں پھر بھی کیا ہیں اچھے؟ نا شراب انسانیت کے لائق انسان ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو فضیلت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, سمندروں میں بھی سوار کیا, پوری زمین کی لگام اس کے ہاتھ میں دی. یہ سب سے سپیریئر ہے. سب سے سپیریئر گندا کھاتا ہے یا اچھا کھاتا ہے؟ سب سے سپیریئر. دیکھو جتنی اچھی فیملی ہوگی ان کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا کھانے پینے کا اتنا ہی اچھا. بہت لو کوالٹی فیملی ہے, کوئی اخلاقیات نہیں, برتن دھوئے بغیر کھا لیں گے وہ کھانا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کہیں سے بھی اٹھا کے کھا لیں گے. لیکن خاندانی لوگ ہوں گے بیٹا ایسے نہیں کھاتے, منع کرتے ہیں پہلے ہاتھ دھو لو, ہینڈ واش کرو, بڑی تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو جانوروں پہ فضیلت دی ہے. جو خوراکیں جانوروں کی ہیں وہ انسانوں کی نہیں ہیں. انسان سپیریئر ہے, اس کی خوراک بہت پاکیزہ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. طیبات کہتے ہیں انتہائی پاکیزہ خوراک. انتہائی پاکیزہ خوراک. یہ کتے بلے نہیں کھائے گا, یہ لال بیگ نہیں کھائے گا, کاکروچ, یہ چھپکلیاں نہیں کھائے گا. یہ گوشت بھی چند مخصوص جانوروں کا کھائے گا, وہ بھی ذبح کر کے ان کا خون نکال کے, کیونکہ خون بھی گندی چیز ہے, یہ انسان کے پیٹ میں جانے کی چیز نہیں ہے. یہ شراب نہیں پیے گا. کیوں؟ شراب نجس ہے, ناپاک ہے. ہمارے مذہب نے بتایا کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اس کو پیٹ میں کیسے اتار رہے ہو اس گند کو؟ دوسرا, انسان کی فضیلت اس کے دماغ سے ہے. سب سے زیادہ حفاظت کس کی جائے گی؟ دماغ کی. شراب سب سے پہلے اٹیک کس پہ کرتی ہے؟ آپ کے دماغ پہ. تم تو انسان ہو, تم بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ایک کسی کو کوئی چوٹ لگی دماغی جس کی وجہ سے پاگل ہو گیا, ایک اپنے اختیار سے چیزیں پی کے پاگل ہو رہا ہے. اس سے بڑی کوئی حماقت اور بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ کتنے کرائم دنیا میں ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے. جن ملکوں میں قانون بہت مضبوط ہے نا وہاں بھی کرائم ہوتے ہیں, اور ان کرائم میں 99% کرائم کے پیچھے شراب ہوتی ہے. 99% کرائم کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ شراب ہوتی ہے. مجھے یاد ہے 2011-12 میں کہیں کینیڈا سے کسی کا فون آیا تھا, یہاں کاؤنسلنگ کرتے تھے. انہوں نے بتایا مفتی صاحب میرے پاس بہت کیس آتے ہیں بیویوں کو بے تحاشا مارنے کے. میں نے کہا یار کینیڈا میں تو بہت سخت جرم ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانا. کہتے ہیں شراب پی کے.
مرد نے شراب پی لی ہوتی ہے، ایسا مارتا ہے بیوی بچوں کو، ایسا درندہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو اسلام نے ایک کام بڑا خاندانی کیا، پوری دنیا میں شراب پی کے آپ جرم کریں تو وہ جرم ہلکا کہلاتا ہے، کورٹ میں آپ ثابت کرتے ہو میں نے پی لی تھی، میں ہوش و حواس میں بولو نہیں تھا۔ اسلام نے دو کام کیے، نمبر ایک شراب کو حرام قرار دیا، نمبر دو شراب پی کے کوئی جرم کرو یا شراب پیے بغیر جرم کرو، سزا سیم ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو آپ پاگل تھے، اللہ نہ کرے آپ نے کوئی بندہ مار دیا تو قصاصاً اسلام کہتا ہے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، سزا ملے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شراب پی کے اگر آپ پاگل ہو گئے نا، بندہ مار دیا، آپ کو اسلام میں قصاص ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ شراب پی کے طلاق دو وہ بھی واقع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں شراب کو شریعت نے عذر مانا ہی نہیں ہے، عذر نہیں مانا شراب کو شریعت، اگر خود پیے تو عذر نہیں مانا۔ اب ایسا نہ ہو آپ دوسرے سے کہیں تم پلا دو مجھے، خود پی کا مطلب اپنے اختیار سے پیے، اپنے اختیار سے کوئی زبردستی نہ پلائی ہو کسی نے۔ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ، منہ سے بدبو کتنی آتی ہے شراب پینے والے کے، کتنی بدبو آتی ہے، اسمیل کتنی آتی ہے۔ لطیفے بنے ہوئے شرابیوں پہ، ایک آدمی تھا نا شراب پیتا تھا، بیگم سے پٹتا تھا گھر آ کے، تو ایک دن پی کے آیا دیر سے، اس کو لگا تھا میں پٹوں گا دوبارہ، تو دیوار پھلانگ کے آیا اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا، آفس ورک کر رہا ہوں۔ بیگم نے بولا آج پھر پی کے آیا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو آفس کا کام کرو، کہہ رہی کم وقت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ایسی چیز انسانیت اجازت دے گی کہ وہ کام کیا جائے، لیکن جب مذہب سوسائٹی سے نکلا شراب سوسائٹی میں عام ہو گئی۔ لیکن شراب پینے والے کو برا نہیں کہا جاتا کیونکہ لیگل ہے۔ ابے لیگل کس نے کیا؟ انسانوں نے کیا نا۔ اور کیوں کیا؟ ان کو پتا ہے بھائی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ شراب چھڑوانے کے لیے موٹیویشن کس کے پاس ہے؟ مذہب کے پاس۔ مدینہ میں جو شراب پی جاتی تھی وہ یہ والی نہیں، وہ اتنی پاورفل شراب ہوتی تھی، اتنی سخت شراب ہوتی تھی، کھجور اور انگور کی شراب۔ لیکن ایک اعلان نازل ہوا ہے آسمان سے، انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب جوا نجس ہے، چھوڑ دو۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، پوری قوم نے ایک دفعہ چھوڑا، بس ختم، فنش۔ اتنی پاورفل موٹیویشن بھائی، پوری قوم چھوڑ دی اور آج تک چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مدینہ میں شراب نہیں پی گئی۔ کوئی انڈیویجولی اپنے طور پہ چھپ کے کرتا ہوا ایک الگ مسئلہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے۔ یہ جو میں نے بیان شروع کیا نا ہم کیوں نہیں پیتے بھائی، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، مذہب کی وہ پاورفل موٹیویشن کا اثر ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ خدا ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے۔ انسان اللہ کی وہ باتیں مان لیتا ہے جو انسانوں کی نہیں مانتا۔